حکومت نے جو ریفرنس دائر کیا ہے آج جو حکومت نے ریفرنس دائر کیا اس پہ سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے اور ہم سپریم کورٹ کی سماعت پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارا جو موقف ہے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ بہت واضح ہے کہ اگر حکومت کا موقف درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر آئین سے آرٹیکل 95 کو خارج کرنا پڑے گا۔ تحریک عدم اعتماد کی جو پروویژن آئین کے اندر دی گئی ہے اس کو پھر آئین سے خارج کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی وزیر اعظم جو ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لے لے گا تو وہ پھر 5 سال کے لیے ڈکٹیٹر بنے گا، بادشاہ سلامت بنے گا، اس کی ٹرنی قائم ہوگی، چونکہ اس کے خلاف اس کی جماعت سے کوئی ووٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک ایسی تشریح ہے حکومت کی کہ جو جمہوری ضابطوں اور جمہوری اصولوں کی نفی کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جب بھی کسی بھی میدان میں ہارتی ہے یا شکست کھاتی ہے تو وہ درخواست بازیوں کا سہارا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال یہ عدالتی درخواست بازی سے اپنا انجام بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور اب بالآخر ثابت ہو گیا ہے کہ عمران نیازی نے کروڑوں روپے کی فورن فنڈنگ میں خرد برد کی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو شخص صادق اور امین بن کے قوم کو دیانتداری کے لیکچر دیتا ہے، اس کی کروڑوں روپے کی کرپشن اور چوری پکڑی جا چکی ہے۔ وہ الیکشن کمیشن میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہمارے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا اور سنا کہ انہوں نے کیا ٹوسٹ لیا ہے کہ جو ایک لطیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے، گورنر سندھ نے، گورنر خیبر پختونخوا نے اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے عمران نیازی صاحب کی اتھارٹی کے بغیر ہی اکاؤنٹ کھول لیے تھے اور کروڑوں روپے کی کرپشن کی تھی۔ بھئی اگر وہ لوگ اتنے انڈسپلن کے مرتکب تھے، ان لوگوں نے اتنی فائنینشیل کرپشن کی، تو آپ نے انہیں اسپیکر اور گورنر کے عہدوں کے اوپر کیوں فائز کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام دھندا فورن فنڈنگ کا عمران نیازی صاحب کی نگرانی میں ان کی اتھارٹی سے چل رہا تھا، اور اب چونکہ وہ اس بات میں پکڑے جا چکے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کروڑوں اربوں روپے کے بیرون ممالک پاکستانیوں سے حاصل کی جانے والے فنڈز کو مس اپروپریٹ کیا ہے، چوری کیا ہے، ان کو قانون سے چھپایا ہے، اب وہ ہیلے بہانے کر کے درخواست بازی کے ذریعے اپنی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور میرا پاکستان کے نظام عدل سے بہت سادہ اور سمپل سوال ہے کہ پاکستان کے نظام عدل نے ایک وزیر اعظم کو اس لیے نااہل کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم، شاید جن کی مالیت 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہوگی، اس مالیت کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں دکھایا نہیں۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کی بنیاد یہ تھی کہ آپ نے 1.5-2 ارب روپے کے لاکھ کی مالیت کی تنخواہ جو ہے اسے اپنے اثاثوں میں جو آپ وصول کر سکتے تھے اپنے بیٹے سے، دیکھیے ہر بیٹے کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو پیسے دے سکے، یا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے پیسہ وصول کرتا ہے اس سے زیادہ حلال پیسہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جو پیسہ بیٹے سے ابھی وصول نہیں کیا تھا اسے اپنے اثاثوں میں نہ دکھانے پہ وزیر اعظم نواز شریف تو نااہل ہو گئے، لیکن ایک ایسا وزیر اعظم جس نے کروڑوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہتھیائے، بٹورے، چکنی چپٹی باتیں کر کے ان کو بڑے تقریریں سنا کے کہ میں پاکستان میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، نیا پاکستان بناؤں گا، اور ان پیسوں کو شفاف طریقے سے
خرچ کرنے کی بجائے خفیہ اکاؤنٹس میں رکھ کے ذاتی استعمال میں لایا، اور اس کے علاوہ ممنوعہ ذرائع سے بھارت اور اسرائیل کی لابی سے بھی وہ پیسے لیتا رہا۔ اس کی یہ چوری پکڑی جا چکی ہے کہ کروڑوں روپے کی چوری عمران نیازی کے حکم سے بیرونی فنڈنگ کے اندر ہو چکی ہے، اور وہ 4 سال سے دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ نہ صرف وزیر اعظم ہے بلکہ دوسروں کو چور کہہ رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے 1.5 سال سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے توشہ خانہ کا کہ بیرونی تحفوں کا لسٹ دے دو کہ باہر سے کس کس کا تحفہ لیا ہے۔ عمران نیازی صاحب درخواست بازی کے ذریعے آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کس کس جگہ سے، یا یہ بھی نہ بتائیں، صرف اتنا بتا دیں کہ کل کون سے اور کتنے تحفے انہوں نے وصول کیے ہیں، اس لیے کہ جو تحفے وصول کیے ہیں انہیں انڈر پرائز کیا ہے، انڈر پرائز کر کے وصول کیا ہے توشہ خانہ سے، اور وہ کام کیا ہے کہ جو آج تک کسی سربراہ مملکت نے نہیں کیا، کہ بیرون ملک سے ملنے والے تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جبکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اراکین ان کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہیں۔ میں عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کے منحرف ایم پی ایز کے ساتھ مل کر آئے، ان کے اوپر اپنی چھتری رکھی، ان کو آپ نے فنڈز دیے اور انہیں کہا کہ آپ بالکل اپنے ضمیر کے مطابق درست کھڑے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون سے منحرف ہونے والے ایم پی ایز تو ضمیر کے مطابق کھڑے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے اراکین جب آپ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے منشور سے دھوکہ کیا ہے تو وہ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اور آپ نے جنہوں نے خود مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، اب آپ پاکستان میں ضمیر فروشی کے خلاف مجاہد اول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، آپ کا امر بالمعروف ایک ناکامی اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال ہے۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو مہنگائی سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو بجلی اور گیس کے بلوں سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک کے اندر رشوت کی بازار گرم کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک میں انتظامی انارکی پیدا کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کو سرنڈر کر دو اور مودی کو دے دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ بھارت کی خارجہ پالیسیوں کے قصیدے پڑھو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستان کو دنیا میں قرضوں کے لحاظ سے ایک مذاق بنا دو اور ملک کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ چڑھا دو کہ جتنا کبھی تاریخ میں نہیں رہا ہو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ کسان کو 24 روپے 100 میں ملنے والی ڈی اے پی 9,500 کی بیچو۔ اس ملک میں جو مہنگائی برپا کی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، آپ نے جو روپے کو لڑکایا اپنی نااہلی کی وجہ سے، پاکستان میں بدترین مہنگائی پیدا کی، انتظامی ڈھانچے تباہ کر دیے، پنجاب کو تباہ کر دیا ایک نااہل حکومت دے کے۔ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بناؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ ایک سے بڑا ایک مافیا کا نمائندہ اپنی کابینہ کے اندر لے کر آؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ 50-55 روپے کلو چینی جو تھی اس کو 160 روپے پہ بیچو؟ کیا امر بالمعروف یہ تھا کہ 38 روپے کلو جو آٹا بکتا تھا اسے 80 روپے کلو بیچو؟ کیا امر بالمعروف یہ تھا کہ وہ گھی جو 150 روپے کلو ملتا تھا اسے 500 روپے کلو بیچو؟ بات یہ ہے کہ قوم بے وقوف نہیں ہے۔ عمران نیازی صاحب،
پاکستان چھوڑ کے دنیا کا سب سے بڑا جلسہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، 172 MNA لے کر آنے ہوں گے۔ بات 172 MNAs کی ہے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اکثریت کھو چکے ہیں، اور آپ اگر استعفیٰ نہیں دیں گے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو ڈسمس ہوگا، جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ آپ کے جو کارنامے ہیں ان کے نتیجے میں آپ کو ڈسمس ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، کون سے اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے اصول ہیں۔ جتنے یو ٹرن آپ نے لیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے جس نے اتنے یو ٹرن لیے ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی کامیابی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آپ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے اور PTI بھی آئی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے؟ آپ کیوں نہیں گورنمنٹ کی اس میں سپورٹ کریں؟ سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیں، آج عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ پارلیمانی معاملہ ہے، بار بار عدالت میں کیوں لایا جاتا ہے؟ تو آپ لوگوں نے بھی، ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ یہ معاملہ پارلیمانی ہے، اور یہ عمران خان اور اپوزیشن کے درمیان ایک سیاسی جھگڑا ہے۔ عمران خان اس سیاسی جھگڑے میں سپریم کورٹ کو فریق بنانا چاہتے ہیں، اور ہم بڑے ادب سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس مسئلے میں عمران نیازی صاحب متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اسے اس جھگڑے میں، اپوزیشن اور عمران نیازی کے اس تنازع میں کسی بھی طریقے سے گھسیٹا جانا چاہیے۔ آئین اور قانون بہت واضح ہے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے خود اس بات کو کنسیڈ کیا ہے کہ ممبر قومی اسمبلی اپنی مرضی سے آزادانہ ووٹ دے سکتا ہے، ماں سوائے 4 چیزوں کے جس پر قدغن لگائی گئی ہے، اور وہ قدغن یہی ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑے گا۔ یہ کہنا کہ وہ تاحیات نااہل ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ یہ صرف عمران خان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ بلیک میل کر سکے ان MNAs کو جو اس کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ اس نااہل، نالائق، انکمپیٹنٹ حکومت کو، جس نے اداروں کو تباہ کیا ہے، یہی سپریم کورٹ ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا، 7 مہینے تک یہی عمران نیازی اور عثمان بزدار اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں رکھ کے بیٹھے رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو اس طرح بے توقیر کرنے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ شخص اس ملک میں فیشزم لانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا ورڈ آف ماؤتھ، اس کے اوپر ادارے بھی چلیں، اس کے ورڈ آف ماؤتھ کو آئین سمجھا جائے، اس کے ورڈ آف ماؤتھ کو قانون سمجھا جائے۔ سوری عمران خان، پاکستان کا آئین PTI کا منشور یا دستور نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا آئین ہے پاکستان۔ اقبال صاحب یہ بتائیں کہ کیا کچھ ججوں کے ریمارکس پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی جو ووٹنگ کا عمل ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا احترام ہے، اور ہم کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرنا چاہتے جو سپریم کورٹ کی کارروائی کے بارے میں کسی قسم کا تاثر بنائے، لیکن میرا یہ بحیثیت پاکستانی اوپینین ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ بہت واضح ہے، اور اس وقت عمران خان ایک بدنیتی کے ساتھ، جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اپنے سیاسی موقف کے لیے، اور اس وقت نہایت دانش مندی کے ساتھ سپریم کورٹ عمران خان کی اس سازش سے میں سمجھتا ہوں کہ بچ گئی تھی، ورنہ عمران خان سینٹ کے الیکشن میں بھی سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے اپنا فائر کرنا چاہتے تھے، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے وہ اپنے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں۔ یہ بات نامناسب ہے۔ ہمیں پاکستان کے عدالتی اداروں کو سیاسی
झगड़ों में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि जो हुकूमत रिलीफ लेना चाह रही थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए फौरी तौर पर, वो तो लगता है नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या समझते हैं स्पीकर जो अपने अख्तियार इस्तेमाल करेंगे और आपका मोशन है देखिए, उसको इजलास में मूव करने से रोकेंगे? खान साहब कह रहे हैं कि मैं नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन में एक सरप्राइज दूंगा अपोजिशन को, तो क्या हो सकता है उसके बारे में? देखिए, स्पीकर जो हैं वो टिम्बकटू रिपब्लिक के कौमी असम्बली के स्पीकर नहीं हैं, वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के जिसका अपना आइन है उसके स्पीकर हैं। कौमी असम्बली स्पीकर की ज़ाती जागीर नहीं है कि मेरी मर्ज़ी मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, मेरी मर्ज़ी मैं जितने देर के लिए एडजर्न कर दूं। मिस्टर स्पीकर, यू आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड बाय द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ नेशनल असम्बली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ नेशनल असम्बली। तो लिहाजा आपका फ़र्ज़ है कि अपनी ज़िम्मेदारी को आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक अदा करें। ये वही हुकूमत है जो कहती थी 24 घंटे में हम इजलास बुलाएंगे, हम कल से पहले आज इजलास बुलाएंगे। आज ये अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग से भाग रहे हैं। हम इन्हें कहते हैं कि इतने पहलवान हो तो बुलाओ असम्बली का इजलास, अब 25 को बुलाया है, उसके 3 दिनों के अंदर उस पर वोटिंग करा लो। अगर आप इतने पुरएतमाद हैं तो 3 दिनों में वोटिंग कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थैंक यू।